جی، آج ہم نے جو ٹاپک چوز کیا تھا جس کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے گفتگو کرنی تھی وہ ہے ٹیچر کیا ہے، ٹیچر کا مقام کیا ہے اور اس کی گراوٹ کی وجوہات کیا ہیں آج کے دور میں۔ تو یہ ٹاپک بہت وسیع ہے۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے سب سے پہلے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آج اگر کوئی چیز اوپنلی ایکسٹروورٹ ایکسپلین ہو گئی یا کہی گئی تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں نے ایک چیز یہ دکھانی ہے کہ ریالٹی کیا ہے، آج ٹیچر کا مقام کیا رہ گیا سوسائٹی کے اندر۔ تو ٹیچر سے مراد صرف ایک اسکول کالج کے اندر پڑھانے والا استاد نہیں ہے، اس سے مطلب جو تمام عالم دین مبلغ ہیں وہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ کس طرح معاشرے کے اندر لوگوں کی تمام کریکٹر کو چینج کرنے کے لحاظ سے انہوں نے رول ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی نقطہ، ایک چیز عمومی طور پر جب ہم ٹیچر کا نام لیتے ہیں تو ایک چیز مائنڈ میں آتی ہے علم، کہ جس کے پاس علم ہو وہ ٹیچر ہوتا ہے، اس کو ہم استاد مانتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، علم صرف کافی نہیں ہے ٹیچر کے لیے۔ ہر بندہ جو علم رکھتا ہے آپ اس کو کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ استاد کے درجے کے قابل ہو۔ تو علم رکھنا اور علم کنوے کر دینا آگے استاد ہونا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، استاد علم نہیں دیتا، اور بنیادی نقطہ بتا رہا ہوں، استاد علم نہیں دیتا، استاد یقین دیتا ہے۔ جو بندہ آپ کو یقین دے دنیا میں کامیاب ہونے کی یقینی، دنیا میں آگے بڑھنے کی، اور اس کے علاوہ کس طرح معاشرے میں چلنا ہے، کس طرح آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، اس چیز کا یقین دلانا، اور وہ آپ کو دنیا و آخرت میں اس چیز کا یقین دلائے کہ آپ کامیاب ہیں، ایسا یقین دلانے والا ٹیچر ہوتا ہے، صرف علم دینے والا نہیں۔ تو بنیادی چیز ایک جو نظر آئی ہمیں کہ صرف علم دے دینا اور علم کو آگے کنوے کر دینا استاد ہونا نہیں ہے، کیونکہ علم ایک الگ چیز ہے اور ٹیچنگ باقاعدہ طور پر ایک سکل ہے، اور یہ سکل ایسی ہے، میں عمومی طور پر یہ بات اکثر کرتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ ٹیچر ہونا، جو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں 40% اس کا نالج اور 60% اس کے سکلز، یہ کمبائن کیا جائے تو ٹیچر ہوتا ہے۔ 40% نالج اس کا، سکل سے اب کیا مراد ہے؟ سکل سے مراد یہ ایک چیز پہلے یاد رکھیے گا کہ ٹیچر جو ہے، ٹیچنگ ایک بائی لیٹرل پروسیس ہے، یہ ون طرفہ نہیں ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف کنوے کرتا جائے۔ علم، تعلیم اور اس کے ریلیٹڈ تمام چیزیں دو طرفہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مبلغ، کوئی عالم دین ڈائس پہ، اسٹیج پہ، منبر پہ بیٹھ کے کوئی تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں، اور اگر وہ چیز بے اثر ہو گئی یا بے اثر ہے، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان وجوہات کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ چیز کہ بائی لیٹرل کس طرح ہے، صرف ٹیچر کنوے نہیں کرتا، امپارٹنگ آف نالج نہیں ہوتا کہ وہ نالج کو لے اور آگے ایکسپلین کر دے، جب تک وہ اپنا یقین اس کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ ایک چیز، بنیادی چیز یہی ہے کہ جو آپ کو یقین دے کسی چیز کی، کسی چیز پر عمل کے بعد کامیابی کا، اس کو ٹیچر کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بائی لیٹرل پروسیس ہے، اور میں عمومی طور پر اکثر ایک بات کوٹ کیا کرتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کا ریلیشن مٹی اور پانی والا ہوتا ہے۔ جس طرح مٹی کے اندر آپ پانی اڈیلتے ہیں اور اس کے اندر نالج کا بیج ڈالتے ہیں، علم کی بیج کو بوتے ہیں، تو وہ ایک تنا آور درخت یا ایک پھل آور پودا یا پھول جو بھی وہ نکلتا ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب یہ دونوں ریلیشن ملیں۔ فار ایگزامپل، ٹیچر کا کام، ٹیچر ہے پانی اور اسٹوڈنٹ ہے مٹی۔ اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے جتنا پانی اس میں ڈالا جائے اس کو آبزرو کر لے،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم دیتا ہے، علم کا بیج رکھتا ہے، اگر وہ اس چیزوں کو آبزرو کرتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نالج سے بینیفٹ یا فائدہ اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آبزرو کرنے کی کیپیسٹی اس میں نہیں ہے، یا دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر، یا تو وہ پھر نیل ہو جاتا ہے، یا اگر ٹیچر زیادہ نالج دیتا جائے، واٹر کو زیادہ ڈالتا جائے، تو عمومی طور پر جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو اس اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ سیم تھور ہو جاتا ہے۔ جہاں پانی زیادہ ہو اور مٹی کی کیپیسٹی آف آبزرونگ، اس کو جذب کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی سیم تھور ہو جاتا ہے، اور سیم تھور کی جگہ پر بھی نالج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ یاد رکھیے گا، ٹیچر سے علم لیا جاتا ہے، عمومی طور پر ٹیچر علم دیتا نہیں، اور ٹیچر سے علم لینے کا ایک ہی رستہ، ایک ہی کنجی ہے، وہ ہے ادب۔ ادب ایک ایسا رستہ ہے، ایسی کنجی ہے جس کو اگر آپ اپلائی کر لیں گے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ان سے نالج۔ اور ایک چیز لاسٹ ٹائم بھی لیکچر میں نے بتائی تھی کہ علم لدنی جو ہوتا ہے، جو سینہ بہ سینہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا بھی کنجی یہی ہوتی ہے، ادب سے۔ جب آپ ٹیچر کا ادب کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کو وہ چیزیں، ایکسٹرا چیزیں بھی بتائے گا جس سے آپ عمومی طور پر دنیا میں فیض یاب بھی ہو سکتے ہیں۔ علم لدنی بہت اچھی اگزامپل ہے۔ اور اگر اسلام میں دیکھا جائے تو ایک ذات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ان سے بڑا استاد ہے ہی کوئی۔ اور اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک پروفیٹک پروفیشن ہے، انبیاء کا ایک شعبہ ہے یہ پڑھانا۔ اب یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ آج کے معاشرے میں کہ واقعی وہ ٹیچر رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھانے کے لیے قوم جو دی گئی، یاد رکھیے گا وہ اپنے مزاج میں سب سے اکڑ، سب سے ضدی قوم تھی۔ عرب کو اگر مولڈ کرنا ہوتا تو طاقت کے ساتھ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پڑھانے کے لیے وہ قوم دے گی، اور انہوں نے پڑھایا، اور میرے خیال سے آپ کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح اسلام جو ہے اس نے اخلاق سے آگے بڑھتا گیا۔ تو خیر جو چیز بتانے کے لیے ضروری ہے، ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ ٹیچر ہونا صرف علم ہونا نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ اس کے ساتھ یقین کے ساتھ بتاتا جاؤں، یاد رکھیے گا ٹیچر ہونے کے لیے جو سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ ہے کردار کی۔ جس بندے کا کردار نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ استاد، مبلغ، مولوی، تعلیم دینے والے تمام کے تمام ان کی زبانیں یا ان کی الفاظ بے اثر ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کریکٹر نہیں ہوتا۔ جس ٹیچر کے پاس کریکٹر نہیں ہوتا وہ ورتھ فالوئنگ نہیں ہوتا، آپ اس کی پیروی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا ادب میں جب لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ اپنے استاد کو پیر و مرشد مان لیتے ہیں، اور پھر رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہو گیا۔ پھر کوالٹی یہ آ جاتی ہے کہ آپ جب ادب کے مقام سے ان سے چیزیں حاصل کرتے ہیں تو علم لدنی سینہ بہ سینہ مل جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم لدنی کی انتہا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر کتنے درخت ہیں، کتنے پودے ہیں، اور قبروں میں لیٹے ہوئے کتنے انسان اور کس کس ان کے باپ کون ہیں ان کا بھی نالج مجھے۔ اور اس وقت کتاب کون سی تھی؟ صرف ایک، اور قرآن پاک میں بتا رہا تھا ابھی بھی وہ سمیٹا گیا نہیں تھا۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ٹیچر اگر ایسی جس طرح کی وہ ہستی تھیں ایسی اگر ہوں گے تو لوگوں پر پر اثر ضرور ہوں گے۔ تو بات یہ اس سے نقطہ سمجھ آئی کہ اگر ٹیچر بے اثر ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے ہی یہ کہ ہمارا کریکٹر نہیں۔ جس کا کریکٹر نہیں ہوتا اس کو کوئی لوگ، اس کو طلباء یا اس کے فالوورز فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ میں اس کے ساتھ بتاتا جاؤں، ٹیچر کا مقام بہت زیادہ ہے،
میں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ٹیچر کا مقام کیا ہے، کیونکہ میں نے تھوڑا سا پہلو اور بھی دکھانا ہے کہ آج کیوں گراوٹ کا شکار ہے۔ مولانا روم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولانا روم ایک دفعہ کسی دریا کے کنارے یا کسی ندی کے کنارے بیٹھے تھے، اور کتابیں تھیں کافی زیادہ ان کے پاس، بہت زیادہ کتابیں، اور ان کا مطالعہ کر رہے تھے یا کچھ لکھ رہے تھے۔ تو شاہ شمس تبریز وہاں سے گزرے اور انہوں نے پوچھا، وہ کیونکہ ایک مجذوب کہہ لیں یا ایک ولی تھے، جس کی وجہ سے ان کی حالت ظاہری ان کو یہی نظر آئی کہ یہ کوئی مطلب کم علم سا بندہ ہے، کم علم سا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا روم سے کہ یہ کیا ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، کتابیں یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہ شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی کے اندر پھینک دی، اور وہ دور تھا جس وقت یہ جو انک لکھتے ہیں نا، سیاہی وغیرہ، اس سے کتابیں اور چیزیں لکھی جاتی تھیں۔ تو مولانا روم اس لحاظ سے بڑے پریشان ہوئے کہ میری ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو، اور ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ رائے گاں گئی کہ میں نے اتنی محنت لگا کے یہ کتابیں لکھی تھیں اور اب وہ لا اصل وہ ختم ہو گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ شاہ شمس تبریز نے پھر دعا کی تو وہ کتابیں اسی طرح خشک ہو کے باہر نکل گئی، اور اس کے بعد مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا آپ کو نہیں پتہ، اور اس کے بعد وہ آگے شاہ شمس تبریز آگے اور مولانا روم پیچھے۔ اور یاد رکھیے گا یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، استاد کی، پیر کی یا کسی ٹیچر کی چھاپ بہت ضروری ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ بتا رہا ہوں، وگرنہ اس طرح کبھی نہ ہوتا، مولانا روم آج مولانا روم ہی نہ ہوتے، شاہ شمس تبریز سے فیض نہ ملا۔ علامہ اقبال خود کہتے ہیں، ان کے اشعار میں نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھی، کیونکہ لازمی نہیں ہوتا کہ فزیکلی کسی سے نالج لیا جائے، کتابوں سے بھی علم لیا جاتا ہے، وہ بھی استاد ہو جاتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی اور آپ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اسی فیض کا ایک ذریعہ تھا۔ علامہ اقبال بھی یا جتنی بڑی شخصیات دنیا کے اندر موجود ہیں کبھی بھی بڑی نہ ہوتی اگر ان کے استاد بڑے نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی جو چیز میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمام وہ یہ اولیاء جو ہیں کبھی بھی اپنے جو مرشد ہیں، اپنے پیر ہیں، ان کی اتنی قدر نہ کرتے اگر یہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ فیض ہوتے ہی ان کے نسبت ان کے ساتھ چلنے سے ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ فیض وہ بندے لے جاتے ہیں جو کتابیں نہیں پڑھتے، ایک کنجی صرف ادب، وہ کہتے ہیں کن، یہ کہتے ہیں جی فایا کن، وہ حکم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آمین، ٹھیک ہے۔ اور میں واقعہ جس طرح ایک بتا رہا تھا کہ وہ اسی طرح کوئی ولی تھے، ان کے فالورز تھے، ماننے والے تھے، تو ان کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ جا کے کوئی چائے یا قہوہ وغیرہ کوئی چیز بنا کے لے کر آنی تھی، تو لکڑیاں نہیں ملی تھیں، انہوں نے اپنی ٹانگیں اس کے اندر رکھ کے جلا کے آگ لگا دی تھی تاکہ اس سے بنے، ادب کی انتہا۔ لیکن اب یہ، کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں، میں اس کی تصویر کی دوسری رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ آج یہ ٹیچر ہیں کہ نہیں ہیں، اور کیا یہ واقعی ہی جس طرح انہوں نے کیا، اس سے علم لیا، وہ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے فیض لیا، جن کے اوپر اولیاء کی، جن کے اوپر اپنے اساتذہ کی چھاپ ہوتی ہے، وہ بھی وہ ایک اس کیا کہہ لیں اس ریس کو یا اس میں یا علم لدنی کو آگے کنوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، اسلام بھرا پڑا ہوگا، اولیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ملیں گے کہ کس طرح انہوں نے فیض لیا، تو جس سے ٹیچر کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا کیا ہے، لیکن یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کسی کے لڑ لگنا، کسی کے دامن کو تھام لینا وہ ضرور ہوتا ہے، وگرنہ آپ کی گڈی جو ہے وہ ایسے ہی اونچی نہیں جائے گی جب تک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو استاد کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا کاؤنٹر دکھانا چاہتا ہوں، جو اصل مقصد تھا اس میرے سیشن کے رکھنے کا۔ ٹیچر کا مقام یہ کیوں نہیں رہا جو ہم نے پڑھا، یا اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔
اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک محفل کے اندر گئے، کوئی تقریب تھی شادی کی، تو جیسے ہی وہ تقریب کے اندر داخل ہوتے گئے ادباً لوگ کھڑے ہوتے گئے۔ تو یہ ادب کون کرواتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا کس کا لوگ انسان ادب کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا، آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ استاد کا لوگ ادب یا بچے ادب نہیں کرتے، بہت بڑی وجہ خود ٹیچر، بہت بڑی وجہ، اور بلکہ میں کہوں اگر 90% قصور ان کا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ٹیچر خود با کردار نہیں ہے طلباء ادب نہیں کریں گے، اگر وہ وعدہ خلافی خود کرتا ہے بچے بھی اسی طرح۔ تو بہت سی وجوہات ہیں، آج ان وجوہات میں سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ یہ سب سے پہلی جو چیز جو میں نے پہلے بتا دی، ٹیچر رول ماڈل نہیں رہے۔ رول ماڈل میں تمام ڈیفینیشن آ جاتی ہیں، حسن اخلاق اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹیچر کی پہلی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جو پر اثر ہو، جس کا امپیکٹ پڑے آپ پر۔ پھول اگر پڑا ہوا خوشبو نہیں دے رہا ارد گرد تو وہ پھول بے معنی ہوتا ہے۔ ٹیچر اگر کھڑا ہوا علم دے کے علم نہیں دے رہا، اس کا اثر، اس کی چھاپ لوگوں میں نہیں ہے تو بے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کردار میں کہیں نہ کہیں خامی ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک آنے والے آگے، تو رمضان المبارک میں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے جو رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے تمام ڈراماز، تمام فلم، تمام ڈانسنگ پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جیسے یہ وقت آتا ہے تو اس وقت وہی رمضان کے اندر آ کے مبلغ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیوں اثر نہیں ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ ان کا کردار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور استاد کا کام صرف یہ نہیں ہوتا لائق بچوں کو ہیرے کو تراشنا صرف نہیں ہوتا، استاد وہ ہوتا ہے جو ایک کمزور سے کمزور بچے کو پکڑے اور اس کو بتا دے کہ تم ہو کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف چند جو اوپر والے کریم کلاس کے ہوتے ہیں ان کو پالش کیا اور ان کو کہہ دیا کہ جی یہ بس، اور پھر اپنا نام جما لیا۔ اصل یہ نہیں ہے۔ استاد جتنا میں نے بتایا 60% اس کی سکلز ہوتی ہیں، ان سکل میں ایک امپورٹنٹ سکل ہے ٹو نو دا سائیکی آف دا اسٹوڈنٹ، اس کی سائیکالوجی جاننا، ایک بچہ کیوں نہیں اسٹڈی کر رہا، ریزن کیا ہے، یہ جاننا، اور پھر اس کے پاس اس کا سلوشن ہوتا ہے۔ کسی کو ٹافی دے دی، کسی کو مزید کوئی انسینٹیو دے دیا، تو اس سے وہ جو موٹیویٹ کرتا ہے اس کی طرف۔ تو آج آپ کے پاس موٹیویشنل فیکٹر نہیں ہے۔ یہ میری ایک باقاعدہ ریسرچ ہے جو میں نے ٹیچنگ کے اوپر کی تھی، اور اسٹیٹس آف ٹیچنگ پروفیشن ان کرنٹ سوشیو اینڈ اکنامک سینیریو، ٹھیک ہے، جس کا ٹائٹل ہے۔ اس کے اندر میں نے جو چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں، میں اس کی طرف آج اتنا نہیں جاؤں گا کہ سوشیو اینڈ اکنامک سینیریو کے اندر ٹیچر کا مقام یا اکنامکلی کیوں ڈاؤن فال ہوا ہے یا سوسائٹی میں کیوں ہوا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ٹیچر کا کیا قصور ہے، مبلغ کا کیا قصور ہے، وہ دکھانا۔ سب سے پہلی چیز میں ایک بتا بیٹھا ہوں، وہ صرف کردار ہے۔ اگر آپ کا کردار نہیں ٹھیک، آپ کو کوئی فالو نہیں کرے گا۔ اور افسوسناک حد تک یہ بات ریالٹی پر بیس ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے بچے اکثر مسجدوں میں بھی محفوظ نہیں ہوتے، اور وائس ورثہ۔ اسی طرح سکولز میں چلے جائیں، اسی طرح جہاں کو ایجوکیشن ہے، اسلام نے بڑا خوبصورت نظام دیا ہے، اسلام نے بڑا خوبصورت